بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے لگی ہوں انسانیت کی، اس انسانیت کی جو تقریباً ہمارے پاکستانی معاشرے میں پاکستان کے اندر ناپید ہو چکی ہے۔ البتہ جو لوگ بیرون ملک سیٹل ہیں یا جو لوگ اسلام کو اچھی طرح پڑھتے جانتے اور مانتے ہیں، صرف ان چند لوگوں کے اندر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی انسانیت سے متعلق ایک واقعہ اور قصہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ سنیے۔ مجھے یقین ہے کہ پڑھنے یا سننے کے بعد آپ بغیر داد دیے نہیں رہ سکیں گے۔ اسٹیفن نور، جو کہ مصری نژاد کینیڈین اداکارہ ہے، انتہائی بولڈ اداکارہ ہے، جس کو ہمارے یہاں نفیس لفظوں میں براڈ مائنڈڈ کہا جاتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے فلسطین پر جو بیت رہی ہے، اس سب ظلم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام تر پروجیکٹ کو وقتی طور پر موقوف کر دیا، بلکہ انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی رقوم جو کہ بطور ایڈوانس لے رکھی تھی وہ واپس کر دی ہے، کیونکہ وہ جن فلموں میں اداکاری کی جوہر دکھا رہی تھی، ان فلموں سے چند ایک کے اندر ایسے یہودیوں کا حصہ بھی تھا جو کہ اپنا منافع وہاں اپنے فوج کو دیتے تھے تاکہ ان کا دفاع مضبوط ہو سکے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا کام موقوف کر دیا تھا بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح فلسطین تک خوراک اور ادویات پہنچائی جا سکے، جس کے اندر اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئی۔ تمام تر کام کو ترک کر دینے کے بعد ان کا سارا وقت یا تو ان کوششوں میں گزرتا ہے کہ وہ کس طرح فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہیں، یا پھر ان کو دعائیں کرتے ہوئے گزرتا ہے کہ اللہ فلسطینی بہن بھائیوں کے حال پر رحم فرما۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اسی دوران دروازے کی بیل بجی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے میک ڈونلڈ کا ایک رائڈر خوراک کا ایک پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھلتے ہی وہ پیکٹ محترمہ اسٹیفن نور کو پکڑا دیا۔ اسٹیفن نور نے پیکٹ پکڑنے سے انکار کر دیا اور اس سے پوچھا کہ ہم نے تو کوئی آرڈر نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، جس پر رائڈر نے ان کو آرڈر کی تفصیلات دکھائی اور بتایا کہ آرڈر آپ کے گھر سے کیا گیا ہے اور آپ ہی کا ایڈریس دیا گیا ہے۔ اسٹیفن نور نے رائڈر سے مزید بحث کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کو بلوا لیا تاکہ اس سے تصدیق کر سکیں کہیں اس نے تو نہیں آرڈر کیا۔ اسٹیفن نور کی بیٹی آئی اور اس نے رائڈر کے سامنے اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا تم نے میک ڈونلڈ کا آرڈر کیا ہے؟ اس کی بیٹی نے اس بات میں جواب دیا تو وہیں کھڑے کھڑے رائڈر کے سامنے اسٹیفن نے اپنی بیٹی پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور ساتھ ساتھ بیٹی کو مارتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ وہاں اسرائیلی ظالم فوج ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر بم برسا کر ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور پھر وہ ٹکڑے اپنے پالتو کتوں اور پالتو جانوروں کو کھلا رہی ہے، اور تم میں اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ تم ایک ایسے ادارے سے خوراک منگوا رہی ہو جس نے ان ظالم درندوں کے لیے مفت کھانا فراہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ اسٹیفن نور نے کھانا لینے سے انکار کرتے ہوئے رائڈر کو کھانا واپس کر دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ یہ سارا عمل اسٹیفن نور کا ایک پڑوسی دیکھ رہا تھا جو رائڈر کے واپس جاتے ہی وہاں پر پہنچا اور اس کی بیٹی کو آفر کی کہ تم اگر چاہو تو پولیس کی مدد لے سکتی ہو، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا یہ سراسر غلط ہے۔ اسٹیفن نور کی بیٹی نے انتہائی تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ میرا اور میری ماں کا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اور میری ماں بہتر سلجھا سکتے ہیں، نہ کہ پولیس بہتر سلجھا سکتی ہے۔ ان کا پڑوسی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسٹیفن نور کی بیٹی واپس گھر آئی، آ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو معاف کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور اسے سمجھایا کہ معافی مجھ سے نہیں اللہ سے مانگو، اور خود سوچو اگر کوئی انسان تمہاری بہن، ماں، بھائی، بیٹے یا باپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دے تو کیا تم اس انسان یا اس کے ساتھیوں سے لے کر کچھ کھانا چاہو گی؟ یا کیا تم کھا سکو گی؟ بالکل ایسے ہی تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اس لیے بات سمجھو کہ جو لوگ فلسطین میں مر رہے ہیں وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور بزرگ اور بچے ہیں۔ اسٹیفن نور کی بیٹی نے اپنی والدہ سے آئندہ کبھی میک ڈونلڈ نہ کھانے کا وعدہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس سارے قصے میں میرا صرف ایک سوال ہے کہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں جن کو ہم انتہائی بولڈ مائنڈڈ، انتہائی فحش اور پکے جہنمی سمجھتے ہیں، وہ دل میں اس حد تک نرم ہوتی ہیں کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھی اپنے مذہب اور انسانیت کے احساس سے لبریز ہوتی ہیں، جبکہ ایک ہم پاکستانی قوم ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہتھیار ہے، دھن دولت ہے، جوان ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم لوگ خاموش تماشائی بنے نہ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں بلکہ دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں،
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے تو وہ کس قسم کی حمایت ہے جو وہ جاری رکھیں گے، اور یہ بات فلسطینیوں کو بھی سمجھ جانی چاہیے جو ان کو بے غور و کفن پڑے لاشوں کو کفن تک نہیں دے سکتے، وہ لوگ ان کی حمایت کیا خاک کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔